اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اے ایمان والو یعنی جو ایمان لا چکے ہو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جنہوں نے زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اب ہم ایمان لا چکے ہیں، اب ہم مسلمان ہیں. اگر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے تو پھر دل سے ایمان لاؤ. صرف زبان سے اقرار نہیں کرو، پھر اس پر عمل کرو. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ایمان اگر لاؤ گے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر سمجھ لو کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. اللہ نے آگے ایمان کے جزیات بتائے ہیں کہ اگر ایمان لاتے ہو تو پھر وہ کون کون سی چیز ہے جس پر ایمان لانا ہے. ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان لاؤ کس پہ؟ باللہ، اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی جو نزل اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی جو انزل من قبل اس سے پہلے اس نے نازل کی، ومن اور جس نے یکفر انکار کیا، باللہ اللہ کی ذات کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد پس تحقیق، ضل ضلالا بعیدا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا. ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کر دیا، ثم آمنو پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کر دیا، ثم پھر ازدادوا کفرا وہ کفر میں ہی آگے بڑھ گئے، ان کے کفر میں اضافہ ہو گیا. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالی لیغفر لہم کہ ان کو معاف فرما دے، ولا لیہدیہم اور نہ ہی ان کو ہدایت عطا فرمائے گا، سبیلا سیدھے راستے کی. ان کی پھر فہم و فراست ختم ہو جائے گی، سلب ہو جائے گی. پھر وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر ہی نہیں پائیں گے. وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اس قدر لگ جائیں گے کہ ان کو حقیقت نظر نہیں آئے گی. پھر وہ حق کو پہچاننے کی استطاعت کھو دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے اندر سے وہ کیفیت، وہ حیثیت ہی چھین لے گا. تو ایسے لوگ جو ہیں، جو کبھی مسلمان ہوتے ہیں، کبھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی کفر کر دیتے ہیں، جدھر فائدہ دیکھتے ہیں ادھر بھاگ دوڑتے ہیں، جس طرف سے ان کو کچھ نظر آتا ہے اس چیز کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں. ایسے منافقوں کے لیے اللہ نے فرمایا بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دے دو، بِأَنَّ لَهُمْ بے شک ان کے لیے ہے عذابًا علیما دردناک عذاب. تو دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے
ان کو ٹانٹ کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو دین کے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں، کبھی مسلمان کبھی کافر، کبھی کدھر کبھی کدھر، ایسے لوگوں کا انجام یہی ہے کہ پھر ان کو کہو کہ تمہارے لیے خوشخبری اس چیز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔